نے پوچھا کہ قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو قتل ہوا وہ کیوں جائے گا؟ فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ ارادہ اس کا بھی یہ تھا کہ میرا وار چلا تو میں سامنے والے کو مار دوں گا۔ لیکن یہ جب ہے کہ جب کوئی ظلمن نہ مارا جائے، محض عصبیت یا لسانیت کی بنیاد پہ جب لڑائی ہو رہی ہو۔ اگر کوئی دہشت گردی میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور اس پر شہادت کے دنیاوی حکام بھی جاری ہوں گے، اخروی حکام بھی جاری ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دہشت گرد نے کہیں بم رکھ دیا اور کوئی قتل اس وقت فوراً قتل ہو گیا تو نہ اسے غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، بالکل وہ شہادت کے حکام جاری ہوں گے جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ تو وہ تو ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ظلماً مارا گیا ہے، چاہے کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے یا کسی غیر مسلم کے ہاتھوں مارا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال برما سے اشرف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جاندار چیزوں کے کھلونے، گڑیا وغیرہ بچوں کے لیے خریدے جا سکتے ہیں؟ نیز ان چیزوں کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ جاندار جو چیزیں ہیں جن میں تصویر ہے، جیسے بچوں کی گڑیا، لڑکیوں کی گڑیا ہوتی ہے، یا بچوں کے یہ جو کھلونے ہوتے ہیں ہاتھی واتی، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہیں، چاہے وہ بچوں کے کھلونے ہوں یا بڑوں کے لیے کوئی پتلے جیسے دکانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو بچیاں ہیں، چھوٹی لڑکیاں، ان کی جو گڑیا ہے، ان کے لیے گڑیا یعنی صرف بچیوں کے لیے گڑیا، اس کی بعض فقہا نے گنجائش دی ہے، مگر فقہ حنفی میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، جو فتویٰ جس قول پر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باقی کھلونے ہیں ان کی حرمت بہت سخت ہے، اور جو بچی کے لیے گڑیا ہے اس کی بھی، وہ بھی ناجائز ہے ہمارے یعنی فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کے مطابق، کیونکہ تصویر کے بارے میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ جن روایات سے بچی کی گڑیے کی یعنی جواز کا کچھ اشارہ ملتا ہے، تو وہ یعنی فقہا کہتے ہیں کہ وہ اتنی واضح روایات نہیں ہیں جن کی وجہ سے تصویر کی جو حرمت ہے وہ ختم ہو جائے اس معاملے میں۔ تو چونکہ وہ مبہم روایات ہیں لہذا ان کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ البتہ چونکہ روایات ہیں بچی کی گڑیا کے بارے میں، تو یہ ان میں اگرچہ واضح نہیں ہے کہ اس گڑیا کی تصویر واضح ہو یا نہ ہو، تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے امت میں۔ تو بچی اگر گڑیا سے کھیلتی ہے تو فتویٰ تو اسی پر ہے کہ وہ بھی ناجائز ہے، مگر وہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا دوسرے کھلونے یا ان کی جو تصویریں اور وہ لڑکوں کو دی جائیں کھیلنے کے لیے، وہ زیادہ اس کا گناہ زیادہ ہے، لہذا اس سے بالکل اجتناب کرنا لازم ہے، اور ایسے کھلونے دکان پہ رکھنا اور ان کو بیچنا بھی ناجائز ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال کراچی سے امبرین یہ کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کشمیر سے فیصل یونس پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں جو مچھلیاں رکھی جاتی ہیں کیا ان کا پانی ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں، جو جانور پانی کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے، ان کی بیٹوں کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، جو پانی کے اندر ہی رہنے والے جانور ہیں، تو جب تک باہر سے کوئی گندگی پانی میں ناپاکی نہیں جائے گی، پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ جی جی۔ حافظ عابد جی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے بال رنگنا صحیح ہے؟ 40 سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت، اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے، اور 40 سال سے پہلے مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے، اور 40 سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں یعنی مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد آپ بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئی بروز نہیں بنواتی کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، البتہ ہم تھوڑی خوبصورتی کے لیے زائد بالوں پر بلیچ کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں، تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کلر ان کا، ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے دیکھنے میں، تو میں نے تو تلاش کیا، مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا، لیکن یہ پھر بالوں کو کلر کرنے میں آئے گا، تو بالوں کو بلیک کلر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم میں ہی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ جی اگلا سوال اقرا ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں؟ جائز ہے، مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے، پاؤڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ کے ذریعے بال صاف کیے جائیں۔ جی اگلا سوال اٹک سے عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شرعی پردے کی تفصیل بتا دیں،
یعنی چہرہ، آواز اور کپڑوں وغیرہ کا پردہ کس حد تک ہوگا؟ جوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر. البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے جوائنٹ فیملی میں. اگر سب اکٹھے رہتے ہیں تو کپڑے کا پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ یعنی مشکلات پیش آتی ہیں. کھانا پکانا یا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے. تو وہاں یہ گنجائش ہے، فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے. اور اگر سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، جیسے ایک ہی میز پہ یا ایک ہی دسترخوان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے، جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹے اور بہویں ایک ہی جگہ بیٹھیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یعنی جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی رو میں بیٹھیں جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے. درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے، اور دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. تو اس طرح سے یعنی اگر گھروں میں یعنی چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے، یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اس طرح سے یعنی پردہ کیا جا سکتا ہے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بالکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابھی پہ پڑ رہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور بے تکلف نہ ہوا جائے، جیسے بعض خاندانوں میں دستور ہے دیور بھی جوان ہے بھابھی بھی جوان ہے اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے، سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے، اور اکٹھے بیٹھ کے یعنی ایک ہی دسترخوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے. لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہو، تو جن سے پردہ ہے وہ نامحرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں اور یعنی بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے، ایسی یعنی ترتیب سے بیٹھا جائے تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے. اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں، تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے. تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، وضاحت فرما دیں. ان کے سوال بہت ہی مبہم ہے کہ رسم و رواج کچھ تو ایسی ہیں جو سنت نہیں ہے لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، تو اس کو پر تو بدعت کا گناہ ہوگا. کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے یعنی جیسے نکاح کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں، اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاہ بھی مشکل ہو گئی. یعنی ہم اور بچوں کی پیدائش کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں، یعنی پیدائش بھی مشکل، پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل. تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے. تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑ رہے ہوں، تو وقتی طور پہ مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں، یعنی جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں، مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پہ منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں. تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی، ان پہ بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ لوگ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، تو وہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے، وہ جائز ہے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ان کو کوئی خاص رسم پوچھنی ہے تو یہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی قربانی میں ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی چاہے نفلی ہو یا واجب، ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے. 2 شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا. اب ہم اگلے چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں. مفتی صاحب آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت مؤکدہ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جیسے کہ سنت مؤکدہ میں چاروں رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازم ہے، تو غیر مؤکدہ میں بھی ایسا ہے. البتہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جس کو نوافل کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو اس میں پہلے قعدہ میں اگر درود شریف پڑھا جائے اور تشہد سے آگے کچھ دعائیں بھی پڑھی جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے قعدے میں بھی تشہد، درود اور پوری دعائیں پڑھ کر پھر
باقی 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہوا جائے نوافل میں. تو جب کہ سنت مؤکدہ میں اگر تشہد سے آگے درود شروع ہوا اور آگے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا گیا تو پھر اس پہ سجدہ سہو لازم ہے. تو اس حکم میں فرق ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے. نیت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دونوں کی اگر مطلق نماز کی نیت کی جائے تو نوافل بھی اس سے ادا ہو سکتی ہے، سنت مؤکدہ بھی ادا ہو سکتی ہے. یہ اگلا سوال بدر عالم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں کیمیکل سے مستقل واسطہ رہتا ہے. حفاظت کی غرض سے ماسک پہنتا ہوں. کیا نماز کے وقت اسی پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ناک اور زمین کے درمیان ماسک کا کپڑا آ جاتا ہے؟ بس ویسے نماز کے وقت ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ماسک اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور نماز میں انسان کو وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ عام مجمع میں جا سکے اور ایک عام استعمال کی چیز ہو. ماسک چونکہ ایسی چیز نہیں ہے، خاص مواقع پر استعمال ہوتا ہے، تو بہتر تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھی جائے. البتہ اگر پڑھ لی تو اس وجہ سے جو ان کے ذہن میں ایک شبہ ہے کہ سجدہ زمین پر نہیں لگے گا، ماسک کا درمیان میں حائل ہوگا، تو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر، نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر بہرحال یہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال سید عبید مردان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیاست کی، یہ لفظ واضح نہیں ہے، ٹوپیوں میں نماز جائز ہے؟ مطلب ان کا بازار یہ ہے جیسے کہ سیاسی جماعتیں مختلف چیزیں بطور نشان بناتی ہیں، بیج اور قلم وغیرہ، تو ٹوپیاں بھی بعض جماعتیں بنا لیتی ہے، اس پہ ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کے جھنڈے کا رنگ وغیرہ. تو اس میں بھی یہی ہے جو ماسک کے حوالے سے میں نے جو اصول بتایا کہ نماز اسی لباس میں پہننا چاہیے جس میں آدمی عام مجمع میں جا سکتا ہو اور عام استعمال کا لباس ہو، اس میں کوئی بہت زیادہ انفرادیت نہ ہو اور ایک اچنبھا پن اس میں نہ ہو. تو سیاسی جو ٹوپیاں ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی ہر وقت ہر باوقار مجمع میں پہن سکے، تو بہتر تو بہرحال اس میں بھی یہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جائز ہے. جی اگلا سوال احمد ضیاء اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں؟ بس مغرب کے حوالے سے تو اصول یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اتنا باعث ثواب ہے. اور جلدی کی مقدار یہ ہے کہ اذان اور اقامت جو نماز کے لیے ہے اس کے درمیان 3 مختصر آیتیں پڑھنے کا جو دورانیہ ہے اتنا فاصلہ ہو بس. اس سے کم بالکل متصل کرنا بھی خلاف مستحب ہے کہ ادھر اذان تو ادھر فوراً نماز، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تھوڑا وقفہ جو ہے وہ 3 آیات کے بقدر ہے. اب اس سے زیادہ جتنا بھی وقفہ آتا جائے گا تو وہ خلاف مستحب ہوگا. اور اگر یہ وقفہ اتنا بڑھ جائے کہ اندھیرا ہو جائے، گہرا اندھیرا، اور اس میں ستارے نظر آنے لگے، پھر تو مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے. تو بہرحال یہ خلاف مستحب ہے تاخیر جتنی بھی ہے. البتہ اگر کسی جگہ کسی خاص عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، جیسے کہ رمضان میں افطاری کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا معقول عذر ہو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہ تاخیر سستی کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں، یہ ایک معقول عذر کی بنیاد پر ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی. لیکن وہ تاخیر اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ گہرا اندھیرا ہو اور ستارے نظر آنے لگے. اس سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے. اور کوشش تو بہرحال یہی ہے، معمول جو بنانا ہے وہ یہ ہے کہ جلدی پڑھی جائے. جی اگلا سوال عاصم خان پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت بیان کر دیں. عشاء کے وقت میں 3 درجات ہے. 1/3 رات کے اندر پڑھنا یہ تو مستحب ہے، اور بہتر بہرحال یہ ہے کہ 1/3 رات تک مؤخر ہو، لیکن اتنی تاخیر اگر مشکل ہے تو 1/3 رات کے اندر پڑھنا بھی یہ کافی ہے اور مستحب درجہ یہ ہے. 1/3 کے بعد آدھی رات تک یہ مباح وقت ہے، اور آدھی رات کے بعد مزید تاخیر جو ہے یہ نماز کو مکروہ بنا دیتی ہے. تو آدھی رات سے جو زائد تاخیر ہے اس سے اجتناب ضروری ہے، اس سے پہلے نماز پڑھی جائے. یہ تو مکروہ اور مستحب وقت کی بات ہے. باقی جو جواز کی جہاں تک بات ہے کہ عشاء کی نماز کب تک پڑھنا کافی ہے اور جائز ہے، تو وہ صبح صادق تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے. تو اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے عشاء پڑھ لی ہے تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا ہے. اس میں فرضوں اور وطروں کا تھوڑا فرق ہوگا مباح کے حوالے سے، مستحب کے بس وطر تو فرض کے تابع ہے، تو اگر فرض جس وقت میں مکروہ ہے تو وطر
البتہ یہ ہے کہ وطر کو اگر کوئی مؤخر کرے تہجد کے ساتھ پڑھنے کے لیے اور فرض اس کے ساتھ مؤخر نہ کرے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اگلا سوال نور محمد سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو آدمی مالدار نہیں ہے اگر اس نے حج کر لیا تو مالدار ہونے کے بعد اس پر حج فرض نہیں ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس اس تعبیر سے تو صحیح نہیں ہے، البتہ یہ اصول ہے کہ جس آدمی پر حج فرض نہیں ہے اگر اس نے حج کر لیا اور حج کرتے وقت یعنی احرام باندھتے وقت اس نے نفل کی خاص نیت نہیں کی کہ میں یہ نفل ہی حج کر رہا ہوں، ایسا اس نے نہیں کہا، نیت ایسی نہیں کی، بلکہ مطلق حج کی نیت کی یا فرض کی نیت کر لی تو پھر اس کا فرض حج بھی ادا ہو گیا۔ اگر بعد میں یہ مالدار ہو بھی جائے تو اس پر دوبارہ حج کرنا لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر نفل کی تعین کے ساتھ کر لے کہ میں نفل ہی حج کر رہا ہوں تو پھر جب یہ مالدار ہوگا تو پھر دوبارہ اس پر حج فرض کرنا دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ بلکہ صرف یہ غریب کی بات نہیں، اگر مالدار آدمی جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کے لیے جائے اور وہ بھی نفل ہی کی نیت کر لے تو اس کا بھی حج فرض نہیں ہوگا، حج فرض اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اس پر ہے کہ اس نے نیت کون سی کی ہے۔ جی اگلا سوال محسن اعجاز میلسی سے پوچھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی سعودیہ میں مقیم ہیں کیا وہ حج کے مہینوں میں عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ عمرہ کر لیں اور پھر حج بھی کر لیں تو ان پر دم ہوگا یا نہیں؟ جی اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا جائے اور حج بھی کر لیا جائے، دونوں کو ایک مطلب سال میں جمع کیا جائے تو اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمرہ کرتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ اس کے بعد میں حج کروں گا۔ اگر عمرہ کر لیا اور اس وقت ارادہ نہیں تھا اور بعد میں حج کر لیا تو بھی وہ حج تمتع ہی ہے، اور حج تمتع میں جو دم شکر ہے قربانی وہ لازم ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ لازم ہوگا۔ تو یہ دم کوئی جنایت والا دم نہیں ہوگا، شکرانے کا دم ہوگا۔ جی اگلا سوال ممبئی سے حافظ محمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حج کے 5 دنوں میں عورت کو حیض آ گیا تو کیا کیا افعال ادا کر سکتی ہے؟ کیا اس پر دم آئے گا؟ بس حیض کی وجہ سے جو عبادات مسجد کے اندر سے متعلق ہے اور جو ایک ہی ہے طواف، تو انہیں حج کے حوالے سے تو وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کر سکتی ہے، سعی کر سکتی ہے، منا مزدلفہ رمی اور جتنی بھی چیزیں ہیں وقوف عرفات وغیرہ سب کر سکتی ہے، البتہ طواف نہیں کر سکتی۔ تو اگر طواف زیارت کے وقت میں یہ حیض کا ایام شروع ہو جائے تو اس میں اتنی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ پاک ہونے تک یہ تاخیر کر لے، اگرچہ ایام نہر جو 3 دن ہے اس سے زیادہ وقت بھی گزرے ان کی پاکی میں تو بھی کوئی اس تاخیر کی وجہ سے کوئی الگ سے دم لازم نہیں ہوگا۔ البتہ آج کل ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ خاتون کو ادھر حیض شروع ہوتا ہے، ادھر ان کے فلائٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں تاخیر ممکن نہیں ہوتا، تو اس وقت کے لیے پھر ایک خاص فتویٰ ہے الگ سے، اگر کسی کو صورتحال درپیش ہو تو الگ سے پوچھ لے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال لاہور سے بنت صدیق کر رہی ہیں کہ کیا کمیٹی ڈالنا ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ کمیٹی نہ ڈالی جائے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس کمیٹی میں واقعی اگر نیت یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے اس کا تعاون کیا جائے اور اس میں جو قرآن اندازی ہے وہ ایسا لازم نہ سمجھا جائے کہ جس کا قرآن نکلے ضرور وہی لے گا اور دوسرا جتنا بھی مجبور ہو وہ نہیں لے سکتا، اس طرح کی کیفیت نہ ہو، بلکہ محض آسانی کے لیے قرآن اندازی کی بات ہو، اور یہ بات بھی طے ہو کہ اگر کوئی زیادہ مجبور سامنے آئے اور اس کی مجبوری بالکل واضح ہو، اس پہ کوئی بدگمانی نہ کی جا سکتی ہو تو پھر اس کو ترجیح دی جائے اور تعاون ہی کی نیت سے ہو، اور اس میں یہ بھی ضروری نہ ہو کہ ہر آدمی بالکل آخر تک رہے، درمیان میں نکلے اور اس نے اگر کچھ لیا ہے تو واپس کرے، یہ بھی لازم نہ ہو تو پھر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال گجرانوالہ سے محمد عمران پوچھ رہے ہیں کہ پڑھنے والے بچوں سے فائن لینا کیسا ہے؟ جرمانہ کسی سے بھی لیا جائے، خواہ وہ شاگرد ہو یا کوئی اور ہو، تو سب کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر وقتی طور پر کسی سے کچھ رقم لی جائے تاکہ وہ دباؤ میں آئے اور بعد میں کسی موقع پر اس کو واپس کیا جائے اور لیتے وقت اس سے یہ نہ کہا جائے کہ یہ میں آپ کو واپس کروں گا، تو اس سے وہ مقصد بھی حاصل ہوگا اور بعد میں رقم کی واپسی بھی اس کو ہو جائے گی، تو رقم کا حرام استعمال بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک سوال ابھی لائیو پوچھا گیا ہے کہ آج چاند گرہن ہے تو اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟
بس اس حوالے سے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہے یا سورج کا ہے، یہ اللہ کی جو قدرت کی کرشمے اور علامات ہے اس میں سے ایک علامت ہے، اور اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں اتنی بڑی چیزیں بھی بے نور ہو سکتی ہے، تو اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو ہمارا جو مواخذہ ہے اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں پر ہمارا مواخذہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ اس کو سمجھا جائے اور اللہ کی قدرت کا اس سے استحضار کیا جائے، اور اگر 2 رکعت نفل پڑھا جائے اس صورت میں تو یہ بھی مستحب ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اب ہمارے چند سوالات مفتی عمران مجید صاحب سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی الگ الگ ممالک میں ہوں تو ان کا نکاح موبائل فون پر ہونا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ نکاح کی جانبین میں سے کسی ایک جانب کی طرف سے پیشکش کی جائے اور دوسری جانب سے اس کو قبول کیا جائے، اور اس پیشکش اور اس قبول کو جو 2 گواہ ہیں نکاح کے وہ سن رہے ہوں۔ یہ بنیادی شرط ہے، اگر اس میں سے کچھ ایک بھی نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ فون پر جیسے انہوں نے ذکر کیا، یہ شرط پوری نہیں ہوتی کہ 2 لوگ جو نکاح کے گواہ ہوں اور اس مجلس میں موجود ہوں جس میں ایک طرف سے پیشکش اور دوسری طرف سے قبول کیا جا رہا ہے، تو یہ شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہ نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ اگر یہ صورت پیش آ رہی ہو کہ 2 الگ ممالک میں لڑکا اور لڑکی ہیں، تو پھر کوئی ایک دوسرے ملک میں اپنا وکیل مقرر کرے اور پھر وہ وکیل وہاں پر جا کر اس کی طرف سے پیشکش یا دوسرے کی طرف سے پیشکش کو قبول کرے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال کشمیر سے نگہت کا ہے کہ ایک عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا، اب وہ اپنے بیٹے کا نکاح اس کی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے جو رشتے میں اس کا رضاعی چچا ہے، لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اس کو دودھ پلایا تو اس کی عمر 2.5 سال تھی۔ کیا اس پر کی بات پر یقین کر کے ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر 2-3 باتیں اہم ہیں، ان کی طرف میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلی بات ہے کہ مدت رضاعت کتنی ہے، تو وہ قمری لحاظ سے 2 سال کی عمر تک بچہ اگر دودھ پیتا ہے کسی کا تو اس مدت میں رضاعت، حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر پیتا ہے تو اس سے ثابت نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ایک عورت کہہ رہی ہے تو دیکھیں، جس طرح عام ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کے ثبوت کے لیے شرعی گواہی یہ ہے کہ 2 مرد ہوں عادل، یا ایک مرد اور 2 عورتیں، یہ سب عادل ہوں اگر، تو پھر اس چیز کو شرعاً بھی ثابت مانا جاتا ہے۔ یہی قانون ثبوت رضاعت کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا اگر صرف ایک عورت یہ بات کہہ رہی ہے، چاہے وہ پلانے والی ہی کیوں نہ ہو، تو شرعاً رضاعت کا ثبوت، یعنی ایسا ثبوت جس کو آپ کورٹ میں پروف کر سکیں اور اس کی وجہ سے پھر شرعی احکام لاگو ہوں، یہ نہیں ہوتے صرف ایک عورت کے کہنے سے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یعنی ایک اور عورت اور ایک مرد آ گیا، تو پھر نصاب پورا ہو جائے گا اور رضاعت ثابت ہوگی، اور پھر اس کی وجہ سے حرمت بھی ہوگی۔ یہ ان کے رضاعی چچا کی اپنی بھتیجی سے، رضاعی بھتیجی سے نکاح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نصاب شہادت پورا نہیں ہوتا تو پھر حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک تیسری بات جو ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بنت ابی احاب سے نکاح ہوا، تو جب نکاح ہو گیا تو پھر ایک عورت، سیاہ فام عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو عقبہ بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ بات اس نے کہی ہے اور وہ اکیلی عورت ہے۔ تو چونکہ نصاب پورا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاءً اور ایک فیصلے کے طور پر کوئی فیصلہ نافذ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ کیف وقت کی، کہ اب تم اس عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جب ایک دفعہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ تم دونوں اب اس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا، میں تیسری دفعہ بھی گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ تم اس عورت سے الگ ہو جاؤ۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عورت یہ کہہ رہی ہو تو اگرچہ قانون اور شرعی قانون کے اعتبار سے تو ہم حرمت رضاعت کو ثابت نہیں مانیں گے، لیکن چونکہ ایک بات کہہ دی گئی جیسے کہ حدیث میں بھی ذکر ہے، تو پھر ان کا آپس میں اکٹھے رہنا اور پھر اس بات کو پی جانا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ نکاح بھی نہ کیا جائے. تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا پھر مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کر لیا جائے گا تو اندیشہ ہے کہ مسائل ہوں گے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا جائے گا جب تک ایک عورت گواہی دے رہی ہے. جی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے کا. اگلا سوال عبدالقدیر صاحب کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے اور اسے سوگ کہا جاتا ہے، جبکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، اگرچہ وہ شوہر کی تدفین سے پہلے ہی ہو جائے، تو کیا اس دوسری صورت میں عورت کے لیے سوگ نہیں ہوگا؟ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام بیان فرمائے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو اس کے بارے میں، اور بلکہ وہ حاملہ ہو، جب حاملہ ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سوگ کے احکام عدت کے اندر واجب ہوتے ہیں، تو اگر عدت گزر جائے تو پھر سوگ کے احکام بھی نہیں رہتے. یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا وضع عمل ہو گیا، چاہے ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے اس کے میاں کو فوت ہوئے، تو اب وہ دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے. تو جب عدت گزر گئی تو پھر سوگ کے احکام بھی باقی نہیں رہیں گے. جی اگلا سوال ملائیشیا سے بشیر احمد پوچھ رہے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والا شخص آخری 10 دنوں میں ناخن یا بال کٹوائے تو کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے یہ میرے خیال میں کئی مرتبہ یہ جواب دیا جا چکا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب اور اجر ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ بال کٹوا لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر نہیں کٹواتا تو پھر اس کو اجر ملے گا بشرطے کہ 40 دن نہ ہو گئے ہوں. جی اگلا سوال بنت صلاح الدین کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عقیقہ نہ کرنے سے اولاد پر مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں؟ نیز کیا جو اولاد بالغ ہو گئی ہو اس کا عقیقہ کرنا ضروری ہے، اور وہ عقیقہ بچوں کے ذمہ ہوگا یا والدین کے؟ کہ یہاں بھی جو عقیقے کی بات، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اگرچہ اس کی احادیث میں فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کل غلام رہین بعقیقتہ، کہ ہر جو بچہ ہے وہ اپنے عقیقے کے بدلے مرہون اور گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یعنی جس طرح آپ کسی گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اس کو چھڑوا نہ لیں، تو اسی طرح گویا کہ ایک بچہ بھی گروی ہوتا ہے، تو عقیقے کے ذریعے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، اور اس سے مقصد یہی تھا کہ اس پر ابھارا جائے، لیکن یہ اس کا حکم مستحب کا ہے، اور اگر یہ کر لیا جائے تو یہ اچھی چیز ہے، اس پر اجر بھی ملے گا. تو لہٰذا یہ کسی پر لازم نہیں ہے. یہاں پر جیسے انہوں نے کہا کہ اگر والدین میں سے کس پر لازم ہے، کسی پر لازم نہیں ہے، اگر جس کی استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، بلکہ جوان ہو گیا ہے، تو تب بھی اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ اب کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر پہلے عقیقہ ہو چکا ہے، اب دوبارہ عقیقہ کرنا مسنون نہیں ہے. مسنون عقیقہ صرف اور صرف ایک مرتبہ ہے. تو البتہ یہ کسی پر لازم نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی ہے کہ اس سے بلائیں آتی ہیں اگر نہ کیا جائے، تو یہ تو مستحب کے فلسفے کے ہی خلاف ہے، کیونکہ مستحب عمل ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کو کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ ایک چیز کا شریعت نے اختیار بھی دیا اور پھر نہ کرنے پر مصیبتیں بھی آ جائیں، تو یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے نہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو کرنا چاہے، جس کے پاس استطاعت ہو، وہ کر سکتا ہے. ذمہ داری والدین کی ہے؟ نہیں، ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ مستحب عمل ہے، اور والدین کے پاس بھی اگر گنجائش ہے تو وہ بچے کی پیدائش پر کر لیں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں. بچہ بعد میں بڑا ہو کر خود کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہے تو پھر بھی اس کو اجازت ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ڈائمنڈ پر زکوٰۃ ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟
کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان پر جیسے ہم بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے ہی ہے، اس میں نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے سونا ہے، چاندی ہے یا نقدی ہے، ان میں نیت کارگر نہیں ہے، بس اگر کسی کی ملکیت میں ہیں اور دوسری شرائط پوری ہیں تو زکوٰۃ ہے۔ البتہ جو چوتھی کیٹیگری ہے زکوٰۃ کے اموال میں وہ مال تجارت ہے، اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جس کو اگر آپ بیچنے کی نیت سے خرید لیں تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، ادروائز اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو اب ڈائمنڈ بھی اس کیٹیگری میں تو آ سکتا ہے کہ اگر اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ آئے گی، اگر ایسا نہیں ہے اور تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال انڈیا سے فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ عصر کی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا بھول گئی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر یاد آنے پر تیسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ لیا اور تشہد کے بعد چوتھی رکعت پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا، کیا اس طرح نماز ادا ہو جائے گی یا اس کو لوٹانا ہوگا؟ دیکھیں اس کا شارٹ جواب تو یہ ہے کہ اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دوسری رکعت کا تشہد چھوڑ دیا اور پھر تیسری رکعت میں جان بوجھ کر تشہد پڑھا، تو اصول یہ ہے کہ جو فرائض ہیں جیسے ہر رکعت کا قیام یہ فرض ہے، تو نماز میں فرض کو مؤخر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کیونکہ فرض کو سب فرضوں کو آپس میں ایڈجسنٹ اور ملا کر رکھنا یہ واجب ہے، اور اس میں بلا ضرورت تاخیر ڈالنا یہ واجب کے خلاف کام کرنا ہے۔ یہ اگر بھول کر ہو تو پھر تو سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا جائے تو پھر سجدہ سہو سے نماز ٹھیک نہیں ہوتی، وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا پھر اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے ان پر تیسری رکعت کے بعد یہ فرض تھا کہ یہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور یہ واجب تھا کہ دونوں کو ملا کر پڑھیں، بیچ میں کوئی خلل نہ ڈالیں۔ اگر یہ بھول کر تشہد پڑھتی تو پھر تو چونکہ واجب کو بھول کر چھوڑنے سے سجدہ سہو سے وہ جو نقصان ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر بیچ میں تشہد پڑھا اور واجب کو چھوڑا، تو لہٰذا ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ اعادہ اس کا کرنا ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا بہرحال اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اصل طریقہ یہ ہے کہ جب تشہد چھوٹ جائے تو پھر اس کو پھر رہنے دیا جائے، پھر آخر میں جب آپ، کیونکہ وہ تشہد خود بھی واجب تھا تو واجب بھول کر چھوٹا ہے، تو آخر میں سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عشاء کی دوسری رکعت میں دوسری اور تیسری رکعت کا شک ہوا، زیادہ ذہن تیسری پر تھا، اس لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ نہیں ملائی اور اس رکعت کو تیسری سمجھ کر ایک رکعت اور پڑھی اور قعدہ پر بیٹھی، تو خیال ہوا کہ وہ تیسری نہیں دوسری تھی، چنانچہ پھر تشہد پڑھ کر ایک اور رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا۔ اب اگر آخری رکعت پانچویں کے بجائے چوتھی بنی تو تلاوت صرف پہلی رکعت میں ہوئی ہے اور قعدہ صرف چوتھی اور پانچویں میں، کیا نماز درست ہو گئی یا نہیں؟ بنت عبداللہ پوچھ رہی ہیں۔ یہ نماز ان کی ہو گئی، اس کی وجہ یہاں پر بھی انہوں نے ایک واجب کو چھوڑا، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ 4 رکعتیں تھیں اور تلاوت جو انہوں نے سورت ملائی ہے تو وہ صرف دوسری رکعت میں، پہلی میں ملائی ہے، دوسری میں نہیں ملائی، اگر ہم یہ مان بھی لیں تو اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کا ایک واجب چھوٹا ہے لیکن بھول کر چھوٹا ہے۔ جیسے ابھی میں نے پچھلے سوال میں بھی تفصیل سے بتایا کہ واجب جب نماز کے اندر چھوٹتا ہے اور بھول کر چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلے تو ان کا ظن بدلتا رہا، پہلے ظن غالب کچھ تھا پھر کچھ تھا، لیکن جس کو بھی لے لیا جائے جو واجب بیچ میں چھوٹے ہیں وہ بھول کر چھوٹے ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے نہیں چھوڑے، تو اس لیے سجدہ سہو سے ان کی نماز ہو جائے گی۔ ان کو اگر کبھی ویسے شک ہوا کرے تو پھر یہ کیا کریں؟ ہاں، اس طرح اگر شک ہو تو پھر جیسے انہوں نے کیا کہ جو غالب گمان جس طرف جائے اسی کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر غالب گمان بھی نہ ہو اور کچھ پتہ نہ چل رہا ہو، 50-50 دونوں طرف جا رہے ہوں، تو پھر جو کم رکعت ہیں اس کو سٹینڈرڈ بنا کر پڑھی جائے اور پھر ہر رکعت میں تشہد بھی پڑھا جائے، تو اس سے پھر آخر سے جب آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز ساری ٹھیک ہو جائے گی، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد ظہیر ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں کہ مردے کو غسل دینے کے بعد کفن دیتے ہوئے اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ غسل دیا جائے گا یا صرف نجاست دھوئی جائے گی؟
کہ جو غسل اور مردے کو وضو اور غسل کے بعد جو نجاست نکلے گی تو وہ صرف نجاست دھوئی جائے گی کفن سے بھی، اس کے جسم سے بھی، کیونکہ مردے کے احکام میں نجاست کے نکلنے سے اس سے پہلے جو وضو اور غسل ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس نجاست کو دھو لیا جائے۔ جی اگلا سوال شاہ رخ احمد کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بدگمانی کرنا حرام ہے؟ لیکن سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو بدگمانی کرنا یہ قرآن کی اس آیت کی روح سے بالکل ناجائز ہے، اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، کہ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ معاملات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پر آپ اعتبار کرتے جائیں اور یہ کہیں کہ بس میں اچھا گمان رکھتا ہوں اور بس ٹھیک ہے اسی طرح چلتا ہوں۔ معاملات کے اندر جب کسی سے معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ اپنے اعتبار سے جو رائج طریقہ کار ہو اس کے مطابق اس کی چھان بٹک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہ بھی بات سامنے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اچھے گمان کی وجہ سے ہی نقصان اٹھاتے جائیں، لیکن بلا وجہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی واضح ثبوت نہ ہو، تو ویسے گمان کرنا یہ اس قرآن کی نص کے مطابق یہ بالکل گناہ ہے۔ جی بہت شکریہ مفتیان کرام کا، جنہوں نے ہمیں انتہائی مدلل انداز میں، بھرپور بہترین اور اچھے انداز میں ہمیں جوابات عنایت فرمائے، اور ناظرین کو آفرین کہ وہ اس مبارک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہر کام کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سنت اور شریعت کے مطابق کریں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ آئندہ دن تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔